اللہ جل وعلا نے تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد بعض الانبیاء ابو البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ جو عطا کیا وہ ایسے ہی عطا نہیں ہوا، کچھ تو کیا ہے نا۔ کب سے شروع کیا ہے؟ لوگ تو کرتے ہیں دین کے لیے، دنیا میں آنے کے بعد کرتے ہیں، جوان ہو کر کرتے ہیں، بڑی عمر کرتے ہیں، شباب بھی کرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے جو کیا نہ تو شباب سے کیا نہ بچپنے سے کیا، انہوں نے جو کیا تو ماں کے پیٹ سے ہی شروع کر دیا۔ جو کرنا تھا ابتدا کہاں سے کی؟ ماں کے رحم سے ہی پیٹ شروع کر دی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہے کہ جب صدیق اکبر میرے رحم میں تھا، میں بتوں کے سامنے جاتی تو مجھے بتوں کے سامنے جاتی جب ہوتا تو میرے اندر اتنی بے چینی اور اتنی بے کلی ہوتی، اتنی بے چین ہو جاتا کہ میں جا نہیں سکتی تھی بتوں کے پاس۔ میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ جس ماں کے رحم میں صدیق اکبر جیسا بچہ موجود ہو، اس ماں کی ہمت نہ پڑے کہ وہ بت کے آگے سجدہ کر لے۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ ہوتی ہے خدمات اور یہ ہوتے صلہ کہ ماں کے رحم سے ہی اظہار توحید شروع کر دیا۔ کوئی توحید کر کے تو بتائے، ایسی توحید کر کے تو بتائے، اور رسالت توحید بھی کامل اور رسالت بھی کامل۔ فرماتے جب سے میں نے حسن ہوش سنبھالا ہے، اس سے میری سب سے پہلی دوستی اللہ کے پیارے محمود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بچپن سے ہی محبوب، بچپن سے ہی۔ اور تمام مخلوق میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے مطالعہ کر رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ کب اعلان نبوت ہو اور ہم جزارہ پیش کرنے کے لیے آ جائیں، منتظر تھے۔ ان میں سب سے زیادہ منتظر اور سب سے طویل عد تک منتظر رہنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مولا علی مشکل کشا کہ کسی نے پوچھا، فرماتے ہیں جو صدیق اکبر نے قربانیاں دی ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے۔ فرماتے ہیں میں بچہ تھا چھوٹا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو صدیق اکبر نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ہم اس پر فخر کرتے ہیں ان کی قربانیوں پر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بچپن سے ہی توحید اور رسالت کے گرویدہ، اور فرماتے ہوئے منتظر۔ میرا سب سے گہرا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوستی کہاں سے چلی ہے؟ عدم سے لائی یہ ہستی میں آرزوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ کہاں سے چلی؟ عالم ارواح سے چلی، اور پھر ماں کے پیٹ سے بھی چلی، اور بچپن میں بھی چلی، اور پھر دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہائے ہائے لوگ کہتے ہیں میری میری نہ کر بندیا، نہ تیری نہ میری، بعد مرن کو تیرے واسطے قبر تھی ڈھیری۔ قبر کا ساتھی کوئی نہیں، یہاں ثابت کر کے بتا دیا قبر کا ساتھی بھی ہے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں۔ آئے ہے شعار تو یار ہوتے ہیں، مگر یاروں پر اشعار بھی سے یاروں کی یاری بیان کرنے کا حسن جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے، حسن کوئی اعلیٰ حضرت سے پوچھے کہ یاروں کی یاری کے حسن سے بیان کرنے کا حسن پوچھو، یاری بیان کرنے کا حسن کس سے پوچھنا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، اور جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ کیا خوب کہا ہے۔ فرماتے سعدین جو ہے سعدین کا کران ہے، یعنی کہ سعدین ستارے ہیں، دو ستارے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دو ستارے ہیں۔ وہ چاند کے ساتھ کبھی کبھی دیکھا ہے دو ستارے نظر آتے کبھی کبھی، اور خوبصورت تو جس طرح
چاند کے ساتھ دو سعدین نظر آتے ہیں آسمان پر چمکتے ہوئے، کتنے خوش دلی کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں. اسی طرح زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دو یار جو ہے وہ اسی ستاروں کی طرح جو ہے چم چم کر رہے ہیں، چمک رہے ہیں، چم چم کر رہے ہیں. سعدین کا قرآن ہے پہلو ماہ. اللہ اکبر. شان بھی اللہ نے بڑھائی اور بیان بھی صدیق اکبر کی شانوں کو جب اعلیٰ حضرت بیان کرے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہے نا. دیکھو ایک اور دلچسپی بات، تھوڑی سی بات سنا، تھوڑی دلچسپی اور ہو جائے. سب سے قبہ کی دلچسپی تھوڑی سی اور ہو جائے ذوق کے لیے. فرماتے ہیں کہ کعبہ جو ہے، کعبہ، خانہ کعبہ بھی یاد رکھنا جتنا مقدس مدینہ ہے، خانہ کعبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن اور پیدائش کی جگہ ہے. اس کو مقدم نہیں کر سکتے کہ کیا مقدم ہے کیا نہیں ہے. کیا ہے؟ سودا دلوں کا ہے. سودا کیا ہے؟ دلوں کا ہے. اور یہ آیت لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جو آیت ہے کہ اے محبوب قسم ہے اس مٹی کی، اس زمین کی جہاں آپ نے اپنے قدم ہمارے رکھے. اس پر بھی مفسرین نے کروایا ہے کہ قدم جو ہے مدینے میں بھی رکھے ہیں اور مکے میں بھی رکھے ہیں. اب جس کا دل ہے، جس کا زیادہ ادب کر لے، اور جس کا دل ہے جو ہے اس سے زیادہ کرے. لیکن فارمولہ اعلیٰ نے فرمایا ہم دیے دیتے ہیں. ادب کا فارمولہ ہم دیے دیتے ہیں. اب آپ اپنی مرضی کریں. اب آپ اپنی فرماتے ہیں کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر. کعبہ بھی دلہن کی طرح سجا ہوا ہے اور مدینہ بھی. کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، ساری بہار دلہنوں دلہا کے گھر کی ہے. کعبہ بھی سجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مدینہ بھی سجا ہوا ہے، لیکن جہاں دلہا ہوتا ہے بات اسی کی ہوتی ہے جہاں دلہا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں دونوں بنی سجیلی انیلی دلہن مگر. مکہ بھی سجا ہوا ہے دلہن بن کر آقا کے لیے، مدینہ بھی سجا ہوا ہے. کیوں کہ بات تو ساری رولاک والے، یعنی کہ ہوتے کہاں خلیل، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ بنا 9 لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ مدینہ ہوتا، نہ مکہ ہوتا، نہ عرفات، نہ منی، نہ کچھ بھی کچھ نہ تھا. تو فرماتے ہیں سب کچھ تو ہے آپ کی، سارا آپ کی وجہ سے ہے، مگر آپ کی وجہ سے سارا آپ کی وجہ سے آپ کا ہی ہے، مگر ایک جیسا نہیں ہے نا. سب ایک جیسا نہیں ہے، کچھ زیادہ ہے، کچھ کم ہے، کچھ زیادہ قریب ہے. صحابہ کرام بھی ایک جیسا نہیں ہے، صحابہ کرام بھی ایسا نہیں ہے، کسی کیا ہے، کسی کو کیا ہے، کوئی کیسے کوئی کیسے. تو فرماتے ہیں کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، ساری بہار دلہن ہو دلہا کے بھر کی ہے. دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن مگر. دو دلہن ہیں. دلہن کیا ہے؟ کعبہ بھی دلہن ہے اور مدینہ بھی دلہن. لیکن جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. جس کے پاس محبوب رکا ہوتا ہے وہ سہاگن کنور کی ہوتی ہے. جس کے پاس پی نہیں ہے تو پھر وہ سہاگن کنور کی نہیں ہے. کیوں؟ آگے پھر برباتے سر سبز وصل یہ تو سیاہ پوش ہجر وہ. سر سبز وصل یہ تو سیاہ پوش ہجر وہ، چمکی دوپٹوں سے جو حالت جگر کی ہے. فرماتے ہیں مدینہ بھی سبز ہو کر چمک رہا ہے، چم کر رہا ہے، اور کعبہ بھی چمک رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں خانے کا کعبہ کا غلاف جو ہے وہ کالا ہے. کعبے کا غلاف کیا ہے؟ سیاہ ہے، کالا ہے. اور مدینہ غلاف کیا ہے؟ سبز ہے. مدینہ غلاف. تو فرماتے ہیں کہ جس کا جگر ٹھنڈا ہوتا ہے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، اور جس کے رنگ میں دوری ہوتی ہے، ہجر ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، اس کے چہرے پر سیاہی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کعبۃ اللہ جو ہے اللہ کے محبوب کے ہجر میں جل رہا ہے، اس لیے اس کے پردے جو ہے وہ سیاہ ہو گئے. جدائی میں روتے روتے پردے کیا ہو گئے؟ سیاہ ہو گئے. اور مدینے کو، سبز گنبد کو قبر انور سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جو وصل ملا ہے اس سے جو ہے اس کی حالت جو ہے سر سبز وصل ہری بھری ہو گئی ہے. ہری چیز کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. ساری دنیا میں ہریالی ہے، ساری دنیا میں ہریالی ہے. اور جنت کا لباس بھی ہرا ہی ہوگا، جنت کا لباس بھی ہرا ہی ہوگا.
تو ہریالی ہے، تو آیا مزہ؟ ہاں مدینہ مکہ ایک جیسا تو ہے، ایک جیسا تو ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ اب جو ہے سبز بس لیے تو سیاہ پوش ہجر وہ چمکی دوپٹوں سے جو حالت جگر کی ہے. آپ کہاں جاتے ہو آپ خود فیصلہ کر لو. آپ کہاں جاتے ہو، کس جگہ آتے ہو، کس سے زیادہ محبت کرتے ہو، فیصلہ آپ کر لو. تو صدیق اکبر جو ہے سعدین کا کران ہے، پہلو ماہ میں جنوٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. تو ایسا ہی نہیں ملا، آؤ دیکھو کیسے ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب لوگوں پر اسلام پیش کیا تو سب کو تذبذب میں پایا. کس میں پایا؟ تذبذب میں پایا، سوچ میں پایا. اسلام جب پیش کیا تو سوچ میں پایا، سوچتے لگے. علاوہ صدیق اکبر کے، علاوہ صدیق اکبر. یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا ہے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت. میں سب سے پہلے میں ہی مان لاتا ہوں، میں ہی مان والا ہوں، میں ہی مان. معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو واپس جب آئے اور ارشاد فرمایا میں نے آج جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا ہے تو کافروں نے تالیاں بجانا شروع کر دی. ہاں یہ آج جو بات ہوئی یہ بالکل خلاف عقل ہے، بالکل خلاف عقل میں آئے گی نہیں. اور یہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو صدیق اکبر سن کر آج ان سے منحرف ہو جائیں گے. آج کیا ہونے منحرف ہو جائیں گے. تو دوڑتے ہوئے گئے، تالیاں بجاتے ہوئے گئے کہ آج تو مزہ آ گیا. اے صدیق تیرا ساتھی آج کیا کہہ رہا ہے؟ مجنون ہو گیا. کہتا ہے کہ میں نے آج رات کے پہر میں مسجد حرام سے اور مسجد اقصی کا سفر کیا ہے. تو کہہ رہا کس نے کہا؟ تو تمہارے دوست محمد نے. فرمایا پھر تو سچی کہا، پھر تو سچی کہا. وہ جو کہتے وہ سچ ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، دیکھو منظر کو تصور کرو، اس منظر کو تصور کرو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں چاروں طرف سے کفار کے بڑے بڑے وحشی سردار منتظر ہوتے اذیت پہنچانے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم طرح طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے. تو وہ قرآن جو تھا ان کو بہت برا لگتا تھا، کافروں کو بہت برا لگتا تھا اور ناگوار سمجھتے تھے. اور سنتے سنتے ناگوار ان کا دل اس طرح ہو گیا کہ فیصلہ کیا کہ آج جو ہے سن کر ہم بیزار ہو گئے ہیں. آج ایسا کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے اور جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کریں گے ہم ویسے بھی سارے قبیلے والے مل کر ان پر حملہ کر دیں گے اور ان کو مار کر زدو و کف کر کے ڈرا دیں گے تاکہ وہ ادھر آئندہ آنے کی ہمت نہ کرے. سب نے فیصلہ کیا، کہا ٹھیک ہے. اور ہر قبیلہ آئے، ہر قبیلے کا افراد آئے اور شامل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب خانہ کعبہ کے ہم تشریف لائے اور جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی چاروں طرف سے کفار جو تھے وہ دوڑے، لیکن ایک شخص اور بھی منتظر تھا. ہزاروں مارنے والے دوڑے، ہزاروں مارنے والے دوڑے، ایک اور بھی منتظر تھا جس کو پتا کہ یہ مارنے آ رہے ہیں، اور وہ ایک بچانے والا بھی دوڑا. وہ ایک بچانے والا بھی دوڑا. پتا تھا کہ میں طرح طرح ہزاروں سے لڑ نہیں سکتا، لڑنے سے بچ نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، مگر ان کی خاطر ان کی جگہ جان دے کے مار تو کھا سکتا ہوں، مار تو کھا سکتا ہوں، لڑ تو نہیں سکتا، ہتھیار تو نہیں ہے. لیکن اتنے افراد جو مارنے کے لیے آئے ہیں اپنی آپ کو پیش کر کے مار تو کھا سکتا ہوں. پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب کی محبت میں مار کھائی بھی جاتی ہے اور کھلائی بھی جاتی ہے، ماری بھی جاتی ہے. یہ کیس کی اپنی اپنی نوعیت ہے، یہ کیس کی اپنی اپنی نوعیت ہے. کب مارنا ہے کسی کو اور کب جو ہے کسی کو مروانا ہے اور اب کب خود مرنا ہے. ان کی خاطر مارا بھی جائے گا، مروایا بھی جائے گا لوگوں کو اور خود مرا بھی جائے گا. یہ تینوں چیزیں یار محبت کا حصہ ہے، اس سے روگردانی نہیں کر سکتے. کہ لے نہ مار کھائیں نہ مارے، نہ مار کھائیں نہ مارے اور نہ کسی کو مروائیں اور پھر کہیں کہ مسلمان ہیں. تف ہے ایسی مسلمانی پر، تف ہے ایسی مسلمانی پر. نہیں چاہیے ایسا مسلمان، ہمیں ایسی مسلمانی نہیں چاہیے. جو عظمت رسول پر غیرت نہ کھائے تو اپنی بیٹی پر غیرت کب کھائے گا؟ وہ اپنے بیٹے پر غیرت کب کھائے گا؟ وہ اپنی بیوی بچوں پر غیرت کب کھائے گا؟ وہ ایمان پر حیا کب کھائے گا؟ وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے.
اس کا ایمان ہے ہی نہیں. جو عظمت رسول پر غیرت نہ کھائے, جو عظمت رسول حرمت رسول کو بامان دیکھے, اس کا خون نہ کھولے, تو ایمان نہیں اس کے اندر, وہ بے ایمان ہے, سب سے بڑا بے ایمان ہے, منافق ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے دوڑے؟ اپنے آپ کو پیش کیا. کس لیے؟ ان کی جگہ اپنے آپ کو مار کھانے کے لیے. قابلہ تو کر نہیں سکتے. آگے بڑھے اور فرماتے ہیں لوگوں ٹھہرو, تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, تیسری بات پر اللہ ایک ہے, خبردار آگے مت بڑھنا. وہ سارے جو کافر تھے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں نمٹیں گے, پہلے ان کو نمٹو. توجہ اللہ نے اس طرف کروا دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو گئے, اور لوگوں نے صدیق اکبر کو لاتوں سے گوسوں سے, آپ کو پتہ ہے لات اور گوسے اور چیزیں جو اذیت پہنچانا, مارنا, یہ بہت بڑی اذیت ہے. تلوار کی اذیت اتنی نہیں ہوتی, تلوار کی اذیت اتنی ہوتی, گھوسے لاتوں سے مارنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ انور جو تھا, جو کوف کر کے آپ کا چہرہ انور جو تھا پہچانا نہیں جاتا تھا. حتیٰ کہ کچھ لوگ آئے اور آگے بڑھے اور کہنے لگے خدا رک جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہلاک ہو جائے. تو قریب تھا کہ آپ شہید ہو جاتے. وہ دشمن آپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے. لوگوں نے اٹھا کر گھر لے گئے. سارا قبیلہ جمع ہو گیا, اسلامی اور غیر اسلامی مسلمان کافر سب قبیلہ جمع ہو گئے, اور یہ ان قریب اعلان کیا انہوں نے کہ اگر صدیق اکبر کو موت آ گئی اس حال میں تو ہم بدلہ لیں گے, اس کا ان کے قتل کا بدلہ لیں گے. آپ جو ہے تشریف فرما تھے, زخموں سے چور چور تھے, اور تھوڑی بار افاقہ ہوا, اور افاقہ ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ لو دوائی لو کچھ کھا لو, لیکن آپ نے کہا نہیں, مجھے قسم ہے خدا کی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا, مجھے قسم ہے خدا کی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہ آ جائے مجھے وہ کس حال میں. اور ان لوگوں نے کہا حیرت کی بات ہے, تعجب کی بات ہے کہ ان کی وجہ سے تکلیف ہوئی, ان کی وجہ سے مارا گیا. اتنا زیادہ ابو بکر جان سے پیارا ہے قلب امت صدیق اکبر.